السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین، محبتوں کا مرکز، اظہار عشق کا انداز کا مرکز، کربلائے معلیٰ، چاہت ہر کسی کی لیکن یہاں پر آمد کسی کسی کی۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں اجر رسالت کے طور پر۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا ساقی عطاش کربلا، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج
کربلائے معلیٰ میں 8 محرم الحرام ہے، 1443 ہجری ہے، 17 اگست 2021 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 631 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں، اور خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر اہل بیت علیہم السلام کی اس عظیم مصیبت کا ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے شاعر اہل بیت علیہم السلام میر جعفر علی اجمل صاحب حیدرآباد دکن انڈیا سے، اور نوحہ خاں عرفان علی درویش صاحب جیکب آباد سندھ پاکستان سے، اور منقبت و سوز و سلام خاں سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے۔ خداوند متعال کا شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کا قرب نصیب فرمایا۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے افضل مخلوقات کو ہمارا پیشوا بنایا۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، ہمارے امام، ہمارے مولا ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے، وہ منصوص من اللہ ہیں۔ ہمارے امام، ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا ایسے نہیں ہیں جنہیں لوگوں نے بنایا ہے۔ ہمارے مولا وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا ولی بنا کر بھیجا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہونے کا شرف رکھتے ہوں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر چاہے نہ چاہے کوئی حق گوئی کے مقام پر ان کا ہی ذکر کرے گا، انہی کی بات ہوگی، انہی کی فداکاری کا تذکرہ ہوگا۔ اپنے تو اپنے پرائے بھی جب کبھی مصیبت میں گھر جائیں امام حسین علیہ السلام کا نام پکارتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات محور جمیع صفات ہے، مرکز جمیع صفات ہے، مظہر صفات خدا ہے۔ مظہر صفات خدا تو سب اہل بیت علیہم السلام ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی بات کچھ نرالی ہے، کچھ عجیب، دل کو بھانے والی ہے، آنکھوں میں گریہ لانے والی ہے، دل کو تڑپانے والی ہے۔ جب کبھی نام آیا آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ نام ہی ایسا مظلوم ہے کہ اہل حق، اہل حیا، اہل غیرت، اہل انسانیت امام حسین علیہ السلام کے نام پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جس شخص نے بھی امام حسین علیہ السلام کے مخالفین کو عزت دینے کی کوشش کی، دراصل وہ بد نسب ہوا، بد نسل ہوا اور ناحق ہوا۔ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کے مقابلے میں جو شخص آ گیا، جہاں آ گیا، جس جگہ آ گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ جہاں کہیں پر بھی جس شخص نے امام حسین علیہ السلام سے ٹکرانے کی کوشش کی، امام حسین علیہ السلام کی ذات گو کہ امامت کے اعتبار سے محدود، لیکن امامت کے اختیارات کے اعتبار سے ہر زمانے پہ پھیلی ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس۔ جہاں کہیں بھی جس کسی نے بھی جس انداز میں بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، امام حسین علیہ السلام کے ذکر، امام حسین علیہ السلام کے علم، امام حسین علیہ السلام کی زنجیر زنی، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کی نفی کرنا چاہی، انکار کرنا چاہا، دشمنی کرنی چاہی، اور معصوم علیہ السلام سے مقابلہ کرنا چاہا، ذلیل ہونے میں دیر نہ لگی۔ ایسا ذلیل ہو گیا کہ لوگوں نے نام لینا گوارا نہ کیا، سوائے یہ کہ جہاں کہیں پر بھی نام آیا ذلت و رسوائی کے ساتھ آیا۔ ہاں، مگر یہ ہے کہ ذلیل لوگوں کی نگاہ کے اندر دشمنان اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ محترم رہے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کو اللہ نے وہ عزت، وہ مقام، وہ جاہ، وہ جلال، وہ مرتبہ، وہ وقار عنایت فرمایا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ان جیسا کسی میں ہونے کی جرت بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام میر جعفر علی اجمل صاحب حیدرآباد دکن انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، مولانا مدد، کربلائے معلیٰ بین الحرمین آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ عزاداری کے دن ہیں، سوگواری کے ایام ہیں، دلداری امام حسین علیہ السلام کا شہر کربلائے معلیٰ ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ مواسات پیش کیجئے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی شکریہ۔
میں ایک نوحہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا بسم ہوں. اللہ. صلوات محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجل فرج. دکھیا ماں کی صدا گونجی سر کو بلا حسین ہائے حسین زمین پا پڑا میں زمین پا پڑا تیرا بھرا لاشا حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین دکھیا ماں کی صدا گونجی سر کرب بلا حسین ہائے حسین حسین ہائے ساری ماں کیا کرے دکھیاری صورت وہ تیری پیاری ہے خون میں بھری ساری ماں کیا کرے دکھیاری اس دن کے لیے ہی کیا مادر نے تجھے پالا حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین سر تن سے جدا کے نیزے پر چڑھا ڈالے پتھر کے جگر والے سر تن سے جدا کے نیزے پر چڑھا ڈالے پتھر کے جگر والے پامال کیے آدھا گھوڑوں سے تیرا لاشا حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین بے گور پڑا ہے تن اور تن پن ہی ہے کفن سنسان ہے سارا بن بے گور پڑا ہے تن اور تن پن ہی ہے کفن سنسان ہے سارا بن ماں دفن و کفن تیرا کس طرح کرے بیٹا حسین
نے بہا ڈالا کیوں روتی ہے وہ دکھیا زینب کی امید کا وہ کس نے بہا ڈالا کیوں روتی ہے وہ دکھیا کس جا ہے میرا پیارا 18 برس والا حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین عباس میرا دل دریا کے کنارے پہ بے دست ہوا جا کے عباس میرا دل دریا کے کنارے پہ بے دست ہوا جا کے کیا حال ہوا ہوگا اس وقت میرے دل کا حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین اصغر کی مصیبت پر ہے خیب میرا مزتے میں روں گی تامہشے ننھا سا گلا اس کا کیا تیر کے قابل تھا حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین دھوپ میں بے سایہ زخمی تیرا ستاپا ہے کون یہاں بیٹا گاڑے جو تیرا لاشا ہے کوئی نہیں اس جا حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین 4 برس والی نازوں کی پلی بچی یہ اس کی ہوئی خاری کانوں کے لہو سے تر خون میں کورتا تھا حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین مجلس میں جمیل اکبر روتے ہیں ملک آ کے ہوتا ہے بابا محشر مجلس میں جمیل اکبر روتے ہیں ملک آ کے ہوتا ہے بابا محشر سر کھولے ہوئے زہرا سر کھولے ہوئے زہرا پڑتی ہے یہی نوحہ حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین دکھیا
صدا گونجی سر کے وہ بلا حسین. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. بہت پیارا نوحہ، بہت پیارے انداز اور بہت پیارے بیان کے ساتھ پڑھا. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر کا سلسلہ، یہ مودت کا سلسلہ، یہ محبتوں کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو. یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں. سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ ذکر اہل بیت علیہ السلام اور معرفت اہل بیت علیہ السلام سے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام میں میری ہم نوائی فرماتے رہیں گے. سلامت رہیں، آباد رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام میر جعفر علی اجمل صاحب، حیدرآباد، دکن، انڈیا سے. خداوند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آپ کو احیاء امر امیر المومنین علیہ السلام اور احیاء عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے والوں میں شمار فرمائے اور دنیا و آخرت میں آپ اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں. بین الحرمین میں حرمین معصومین علیہ السلام جناب امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں مومنین جناب قاسم ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بیٹے کی مہندی لے کر آ رہے ہیں. کل رات سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. جوان جناب قاسم علیہ السلام کی محبت میں اور ان کے ساتھ مواسات پیش کرنے کے لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اور مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں عزاداری کر کے بتا رہے ہیں مولا ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. ہماری جوانیاں آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارے تن من دھن آپ پر قربان ہو جائیں، لیکن آپ کے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کے بیٹے جناب قاسم علیہ السلام کا بدل نہیں ہو سکتا. مولا ہم آپ کے بیٹے کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے. کربلا مولا میں جوان جناب قاسم علیہ السلام کی مہندی لے کر آ رہے ہیں اور یہ مہندی کی رسم جناب اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت سعود السلام خان سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. شکریہ مولانا. کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. بغیر آپ کا وقت لیے چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مجلس امام حسین علیہ السلام کو منور فرمائیے گا. بسم اللہ کیجئے گا. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے. کربلا تیرے اس کے بن میں لال میرا ہو گیا ہے. کس کو میں لال کہہ کر بلاؤں، کس کو سینے سے اپنے لگاؤں. لوریاں دے کے کس کو سلاؤں. لوریاں دے کے کس کو سلاؤں. ہائے اصغر میرا کھو گیا ہے. تو اگر لوٹ جائے گا چاندی، ہوگی کیسے بسر زندگانی. پاس کوئی نہیں ہے
فانی پاس کوئی نہیں ہے نشانی تیرا جھولا بھی اب جل گیا ہے نہ قاسم نہ عباس لوٹ کر تو بھی آیا نہ سوے ہو چکے حق پہ قربان سرور ہو چکے حق پہ قربان سرور ہائے جینے کا وہ کیا مزہ ہے بیڑیاں پہنے عابد کھڑے سب رسم بستہ چھوٹے بڑے یوں شہیدوں کی لاشیں پڑے ہیں یوں شہیدوں کی لاشیں پڑے ہیں جیسے قرآن بکھرا ہوا ہے مجھ سے جس دم یہ پوچھے کہ صغرا کیوں دکھائی نہیں دیتا بھیا کہہ سکوں گی میں کس طرح بیٹا کہہ سکوں گی میں کس طرح بیٹا تو بھی حق پر فدا ہو چکا ہے کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیا صدا ہے حضور چند اشعار اور پیش کرنا چاہوں گا میں بسم اللہ کون قائل سلامی کے جنا اور بھی ہے کربلا صدقے اس دل کے جو بے علی سے آباد اس سے بہتر کوئی دنیا میں مقام اور بھی ہے نام شبیر پہ بے ساختہ گریہ ہونا بعد کلمے یہی ماں کا نشان اور بھی ہے برجیاں مار اکبر کو پکارے ہائے ہائے سے پوچھو کوئی فرزند جوان اور بھی ہے
بال کھولے ہوئے لاشیں پہ جو آئیں زہرا کھل گیا رضا کے ماں اور بھی ہے ہٹکڑی بیڑیاں پہنا کے ادو دیکھ بیمار ابھی تو کے گرا اور بھی ہے یا کہ شعر بسم اللہ نیلے رخساروں پہ کانوں سے لہو ہے جاری گردن بالی سکینہ پہ نشان اور بھی ہے صدا آباد رہے، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا، بہت اخلاص کے ساتھ۔ خداوند متعال آپ کی بزرگی پر رحمت فرمائے، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے ایک عمر ذکر اہل بیت علیہ السلام میں بسر کی، یہ شرف ہے۔ خداوند متعال ذکر اہل بیت علیہ السلام کا شرف ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھے، اور جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت و سود و سلام خان سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ ذکر کرنے والے، ذکر لکھنے والے، ذکر پڑھنے والے، ذکر کو عام کرنے والے ہمارے لیے محترم ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لو لگائی ہے، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چاہا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر عام کرتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ جو شخص جتنے محترم سے وابستہ ہو اس کا احترام اتنا نہ صحیح، کم از کم احترام لائق احترام ہونا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان عرفان علی درویش صاحب، جیکب آباد سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین جناب قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کی مہندی جوانوں نے نکال رکھی ہے، کل رات سے یہ مہندی نکل رہی ہے۔ آپ کو بھی تعزیت پیش کروں گا مولا کے بیٹے کی، اور چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری مجلس کو آباد کیجئے گا۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پروردگار بہتر پاک چار معصومین علیہ السلام کا، اور نہایتی منون مشکور برادر سید جاوید الحسن بجلی صاحب کا، امام حسین علیہ ٹی وی چینل کا، تمام مومن کو شاد آباد رکھے، سلامت رہے۔ اور میں تمام مومن سے التماس کرتا ہوں کہ پروگرام مسلسل جاری ہیں، کچھ آواز کی کمی پیشی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ مولا کی بارگاہ میں آپ مومن کی خدمت میں ایک نوحہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ توحید کو بچایا مولا حسین نے، توحید کو بچایا مولا حسین نے، اسلام کو بچایا مولا حسین نے، توحید کو بچایا مولا حسین نے،
کہ ظالم کے سامنے سر جھکایا کبھی نہیں، سجدے میں سر کٹایا مولا حسین نے، توحید کو بچایا مولا حسین نے، کہ نانا کے دین کی خاطر گھر سارا دے دیا، نانا کے دین کی خاطر گھر سارا دے دیا، کچھ بھی نہیں بچایا مولا حسین نے، توحید کو بچایا مولا حسین نے، کے سینہ پہ سر ہے مولا شبیر کا، نوک کے سینہ پہ سر ہے مولا شبیر کا، پڑھ کے قرآن سکھایا مولا حسین نے، توحید کو بچایا مولا حسین نے، کہ ظالم کے سامنے سر جھکایا کبھی نہیں، ظالم کے سامنے سر جھکایا کبھی نہیں، سجدے میں سر ہے کٹایا مولا حسین نے، توحید کو بچایا مولا حسین نے، کہ نو کے سینہ پہ سر ہے مولا شبیر کا، نو کے سینہ پہ سر ہے مولا شبیر کا، پڑھ کے قرآن دکھایا مولا حسین نے، توحید کو بچایا مولا حسین نے، جو مان کاظمی ہے سیدہ کی ہے دعا، جو مان کاظمی ہے زہرا کی ہے دعا، عرفان کو حد ظلم سے بچایا مولا حسین نے، بچایا مولا حسین نے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، اس ذکر کا سلسلہ، یہ محبتوں کا سلسلہ، یہ مودتوں کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں، جب موقع ملے گا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس محفل کو آباد رکھیں گے۔ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، یہ ذکر کا سلسلہ، محبتوں کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ ذکر اہل بیت علیہم السلام سے جلد کربلا میں آ کر ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام
और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में हदिया ज़िक्र पेश करने का शरफ़ हासिल हो। ये शराफतें आपकी नस्लों में जारी और सारी रहें। ये थे हमारे साथ नुहा खां इरफान अली दरवेश साहब, जैकबाबाद सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। मोहब्बतों के सिलसिले जारी और सारी हैं, अयाम अज़ा हैं। एक हमारे मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन साहब, उन्होंने मैसेज किया अभी कि उनकी वालिदा साहिबा फ़ौत हो गई हैं। आप सबसे इल्तमास है कि मेरी वालिदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। खुदावंद मुताला आपकी वालिदा साहिबा पर रहमत बरकतें नाजिल फरमाएँ और उनकी कब्र को रोज़ा मिन रियादिल जन्नह करार दे। अयाम अज़ा हैं, बैनुल हरमैन है, देख के ही रोने को जी चाहता है। अज़ादारी है जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की अज़ादारी है। हर इलाके में मुख्तलिफ रिवाज हैं, लेकिन गम एक ही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ज़िक्र एक ही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। फ़िक्र एक ही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मातम एक ही ज़ात के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। नोहा एक ही ज़ात के लिए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जंजीर ज़नी एक ही ज़ात के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कमा ज़नी एक ही ज़ात के लिए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। करबलाए मौला एक ही है और वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। और आशूरा एक ही है और वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। न करबला जैसी कोई सरज़मीन हो सकती है, ना आशूरे जैसा कोई दिन हो सकता है। निस्बतें हम एहतराम देने के लिए हासिल करते हैं। अपने अपने इलाके में करबला बना रखी है हमने। हर जगह पर 10 मुहर्रम को आशूर के ताज़िए जहाँ पर ठंडे किए जाते हैं, उस मकाम को हमने करबला रखा है। जिस मकाम पर मुहर्रम के आशूर की मजालिस की मातमदारी की इंतहा की जाती है, अक्सर मकामात पर उस मकाम को करबला के नाम से मंसूब किया गया है। वो करबला कहाँ, ये करबला कहाँ, ये रश्के मलाइका, वो देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ देखकर तो जिगर बाहर आने लग जाता है। और खुसूसन अय्याम मुहर्रम के हों, जो मोमिन नहीं आ सके, मुद्दतों से आ रहे थे, तड़प रहे हैं, चाह रहे हैं आए। शायद ये इम्तिहान है, शायद मौला चाहते हैं वहाँ पर रहकर आप ज़िक्र करें और मौला का ज़िक्र आम करें, या शायद आपके आँखों के अश्कों को वहाँ से लेकर वहाँ पर बैठे आप रोएं और मौला कबूल करते हैं। कबूल तो हर हाल में है। मौला को जो सबसे पहले कबूल होती है चीज़, वो अज़ादार के आंसू होते हैं, मातमदार का मातम होता है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हो। इतना कबूल होता है कि हर अमल को लेने के लिए फ़रिश्तों को भेजा जाता है और सरदारान जन्नत वहाँ बैठकर कबूल करते हैं। लेकिन अज़ादारी मज़लूम करबला इतने बड़े मकाम की मालिक है कि खातून जन्नत आकर रुमाल लेकर आती हैं और अज़ादार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में रोए हुए आंसू लेकर जाती हैं और दुआएं भी देती हैं और फरमाती है, मैं जब तक जन्नत में दाखिल ना होंगी, जब तक आज़ादार मज़लूम करबला जन्नत में दाखिल ना हो जाए। कितनी गरीब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जो बेटे का पुरसा लेने के लिए घर घर आती है। आए बीबी के दिल को तसल्ली देने के लिए, हुज्जत खुदा को सकून पहुँचाने के लिए, जिसके लिए वो मुंतज़िर हैं, तड़प रहे हैं। कब आएगा वक्त, मैं इंतज़ार में हूँ, बदला लूँ अपने शुहदा का। उनके लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।